مولانا عبدالغفور صاحب سے میرا کوئی آج کا تعلق نہیں ہے، تقریباً 50 سال سے میں ان کو جانتا ہوں، اور اس دور سے میں ان کو جانتا ہوں کہ جب وہ درس گاہ میں معلم کی حیثیت نہیں بلکہ متعلم کی حیثیت سے رہتے تھے، میں نے وہ دور بھی ان کا دیکھا، اور جب وہ درس گاہ کے بادشاہ بن کر ابھرے میں نے وہ دور بھی دیکھا، اور انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی۔ ہزاروں ہزار علماء مولانا عبدالغفور صاحب کے آج شاگرد موجود ہیں جو دین و سنیت کی آبیاری کر رہے ہیں، مسلک اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، اور ان کے تلامذہ یہاں بھی موجود۔ آپ کا یہ اسٹیج علماء سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور اس اسٹیج پر اور اس اجلاس میں اور اس مجمع میں اور اس علاقے میں، اور صرف اس علاقے ہی میں نہیں، بہار میں، بنگال میں، آسام میں، یو پی میں، مدھیہ پردیش میں، کرناٹکا میں، کیرل میں، حضور مفتی اعظم ہند کے دور سے لے کر آج تک ہزاروں طلباء آئے، اور ان طلباء کو مولانا عبدالغفور صاحب نے علوم و فنون پڑھائے اور سکھائے، درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے، اور یہی بتاتے رہے کہ یہ علم نحو ہے، اور علم نحو کے گرامر یہ ہیں، اس کا اصول یہ ہے، اس کے پڑھنے کے ضوابط یہ ہیں کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اب میں ایک شعر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علم نحو میں فرماتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر تھے، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ درسگاہ میں بیٹھ کر جو مبتدا اور خبر پڑھا دے وہ سب حضرت ہیں، چاہے شاہ پور کے وہ مولانا عبدالغفور ہوں جو درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے طلباء کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو مبتدا اور خبر پڑھا دے، خدا کی قسم یہ سب حضرت ہیں۔ اور جو نعت مصطفیٰ میں مبتدا اور خبر سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ مولانا عبدالغفور صاحب اپنی ساری زندگی اپنے طلباء کو مبتدا بھی سمجھاتے رہے، خبر بھی سمجھاتے رہے، مگر اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ ذہن عطا فرمایا تھا کہ سب تمہاری ہی خبر تھے۔ حضرت آدم تمہاری خبر، حضرت نوح تمہاری خبر، حضرت داؤد تمہاری خبر، حضرت موسیٰ تمہاری خبر، حضرت عیسیٰ سب تمہاری خبر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر ہیں، تم مؤخر مبتدا ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا عبدالغفور صاحب نے بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر حضور مفتی اعظم ہند کے ادارے میں، حضور مفتی اعظم ہند کی درسگاہ میں، حضور مفتی اعظم ہند کے دور حیات میں، اور حضور مفتی اعظم ہند کی حیات کے بعد بھی وہاں درس دیتے رہے، اور وہ علم ریاضی بھی پڑھاتے رہے، اور یہی سمجھاتے رہے کہ یہ نقطہ ہے، یہ دائرہ ہے، یہاں سے احاطہ کھینچو، یہ مثلث ہے، یہ مربع ہے، یہ مخمس ہے، یہ مسدس ہے، یہاں سے دائرہ کھینچو، یہاں سے احاطہ کھینچو، دائرہ، احاطہ، نقطہ، دائرہ اور مربع، مثلث، مخمس، مسدس، یہ سب ساری زندگی اپنے طلباء کو وہ اپنے کوکھ سے علم کا دودھ اور علم کے گرامر سمجھاتے رہے۔ اب میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں علم ریاضی میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔
اکبر رسالت یا رسول اللہ تاج السنہ زندہ باد تکبیر زندہ باد میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو درسگاہ میں بیٹھ کر نقطہ دائرہ اور احاطہ سمجھا دے وہ سب حضرت ہیں، چاہے وہ آپ کے شاہ پور دیناج پور کے عبد الغفور ہوں، یہ سب حضرت ہیں جو درسگاہ کے شہنشاہ رہے ہیں، یہ سب حضرت ہیں، اور جو نعت مصطفیٰ میں صغرا، جو نعت مصطفیٰ میں نقطہ اور دائرہ سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ مولانا عبد الغفور صاحب نے علم منطق بھی پڑھایا۔ ہمارے یہاں علم منطق کے جو گرائمر ہوتے ہیں نا، ارے واہ 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 ماشاءاللہ، خواجہ مظفر صاحب سے بڑا ہندوستان میں کوئی منطقی ہی نہیں تھا، اتنے بڑے منطقی تھے۔ جب ان سے منطق پڑھی تو انہوں نے اپنے طلباء کو جب منطق پڑھائی تو ان سے یہی کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ حد اوسط ہے، یہ جسم نامی ہے، یہ جسم ناقص ہے، یہ جوہر ہے۔ علم منطق کے یہی تو گرامر ہے، یہی تو اصول و ضوابط ہے۔ برا ہو اس یہودیت کا اور اسرائیلیت کا اور نصرانیت و مجوسیت کا کہ جنہوں نے ہم پر یہ الزام لگایا کہ مسلمانوں کے یہاں جو علوم و فنون ہیں وہ بغیر گرامر کے ہیں۔ ہمارے یہاں تو منطق بھی بغیر گرامر کی نہیں ہے، بغیر اصول و ضوابط کی نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ تو مولانا عبد الغفور صاحب نے اپنے طلباء کو علم منطق کے گرامر پڑھائے، درسگاہ میں بیٹھ کر کہا یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ حد اوسط ہے، یہ جسم ناقص ہے، یہ جوہر ہے۔ یہی تو گرامر ہے، یہی تو اصول و ضوابط ہیں۔ مگر اب میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر منطق میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ذرے مہر قدس تک ان کے توسط سے گئے، ذرے مہر قدس تک ان کے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا، واہ 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 زندہ باد حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو درسگاہ میں بیٹھ کر صغرا اور کبرا پڑھا دے وہ سب حضرت ہیں، جو درسگاہ میں بیٹھ کر صغرا اور کبرا سمجھا دے وہ سب حضرت ہیں، اور جو نعت مصطفیٰ میں صغرا اور کبرا سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ لاجواب لاجواب یہ مولانا آپ نے علم صرف پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ علم صرف بھی ہمارے یہاں بغیر گرامر کے نہیں ہے، بغیر اصول و ضوابط کے نہیں پڑھاتے ہمارے اساتذہ۔ مولانا عبد الغفور صاحب نے اور یہ جو علماء ہیں انہوں نے اپنے اساتذہ سے، اپنے استاد سے، مولانا عبد الغفور صاحب سے جب علم صرف پڑھا تو علم صرف میں کیا پڑھا کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مصدر ہے، یہ مشتق ہے، یہ مادہ ہے۔ یہی پڑھا نا، یہی پڑھاتے ہیں کہ یہ فعل ہے، یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ادب سے تشریف رکھیں صدر محفل قاضی اتر دیناج پور ناظر اہل سنت اب یہ صدر بھی علماء مفتی ذوالفقار علی اس رشید علاقے مصباح کے کی آمد آمد ہوئی۔ بڑے اکابر علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے اداروں میں انہوں نے تعلیم دی، پڑھایا۔ ان کے بھی ہزاروں شاگرد موجود ہیں آج، تو ان سے پوچھ لینا۔ وہ بریلی والے آئے تھے توصیف رضا خان، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب علماء اساتذہ درسگاہ میں بیٹھ کر علم صرف پڑھاتے
سب سے پہلے رٹواتے ہیں کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مصدر ہے، یہ مشتق ہے، یہ مادہ ہے. جی سب سے پہلے یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مصدر ہے، یہ مشتق ہے، یہ مادہ ہے. یہاں سے گردانو. نصر ینصرو کی نصر ینصر نصر و نصر نصر ینصر نصر و منصور. مجھے گردان تو گرداننا نہیں ہے. اگر میں گرداننے لگا تو یہ کون سی گردانیں گے؟ اس لیے مجھے نصر ینصرو کی گردان نہیں گرداننا ہے. مگر میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبد الغفور صاحب اپنے طلباء کو کہتے تھے بیٹا گردان یاد کر لو، یہی تمہارے کام آئے گی. سڑک پہ گھوڑا پرک دورا آپ ایسا نہیں بولو گے. اگر گردان یاد کر لی اچھے سے تو سڑک پہ گھوڑا پڑاک دوڑا ہی بولو. اس لیے علم صرف کا پڑھنا ضروری. تو کہا رٹ لو اس کے گرامر کو، اس کے ضوابط کو، اس کے علم صرف کے اصول کو رٹ لو کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مصدر ہے، یہ مشتق ہے، یہ مادہ ہے. یہاں سے گردانو. نصر ینصرو کی. اب طالب علم بیچارہ ایک دن نصر ینصر اٹک گیا، دوسرے دن نصر ینصر اٹک گیا، تیسرے دن اٹک گیا. جب اٹک گیا تو ضرب یضربو. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ جب طالب علم نصر ینصرو کی گردان نہیں گردان پاتا ہے، نہیں یاد کر پاتا ہے، تب استاد کی مجبوری ہے کہ اس پر وہ ضرب یضربو کی گردان دیتا ہے. اگر ضرب یضربو کی گردان سے بچنا ہے تو نصر ینصرو کی گردان یاد کرو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی اعظم کے خلفاء نے، مفتی اعظم کے تلامذہ نے درسگاہوں میں بیٹھ کر اپنے طلباء کو یہی پڑھایا کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مصدر ہے، یہ مشتق ہے. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلی حضرت کی نظر فعل پر نہیں تھی، فاعل پر نہیں تھی، مصدر پر نہیں تھی، مشتق پر نہیں تھی، مادے پر نہیں تھی. اعلی حضرت کی نظر تھی تو نعت مصطفیٰ پر تھی. اعلی حضرت کی نظر تھی تو منقبت خوانی پہ تھی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب علم صرف میں بھی تو آپ اعلی حضرت کا ایک شعر سن لیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیرے کامی مشقت سے بری ہیں کہ برتر نصب سے فاعل ہے یا غوث. تیرے کامی مشقت سے بری ہیں کہ برتر نصب سے فاعل ہے یا غوث. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے، علم فضل و کمال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے صرف اپنے تلامذہ ہی کو نعت مصطفیٰ پڑھنے کا پیغام نہیں دیا ہے. اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنے چاہنے ماننے والوں ہی کو نعت مصطفیٰ پڑھنے کا پیغام نہیں دیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے علم نحو جیسے کٹھن فن کو نعت مصطفیٰ کی زبان عطا فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے علم جوہر کو نعت مصطفیٰ کی زبان دے دی ہے. اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے علم منطق کو نعت مصطفیٰ کی زبان عطا فرما دی ہے. اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے علم صرف جیسے کٹھن فن کو منقبت خوانی کی زبان عطا فرما دی ہے. علوم و فنون کو نعت مصطفیٰ کی زبان بخشنے والے کا نام ہے احمد رضا. انہوں نے صرف ہمیں اور تم ہی کو نعت مصطفیٰ پڑھنے کا پیغام نہیں دیا، بلکہ انہوں نے تو علوم و فنون کو بھی نعت مصطفیٰ پڑھنے کی زبان عطا فرما دی ہے. ان کا مقام یہ ہے. اور جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے محافظ اور جو اعلیٰ حضرت کے سپاہی، انہوں نے علوم اعلیٰ حضرت کو اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر اپنے تلامذہ کو علم پر پروان چڑھا دیا. انہی علم پر پروان چڑھانے والے علماء میں ایک جید عالم کا نام ہے مولانا عبد الغفور.
اللہ تبارک تعالی ان کے علم کی برکتیں دیناج پور کو نصیب فرمائے. چونکہ تقریر کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں چونکہ تاریخ دوسرے کو دے چکا تھا، یہ ان کے عرس کے اراکین اور ان کے صاحبزادے مجھ سے رابطہ کرنے میں لیٹ ہو گئے. تاریخ میں نے دوسرے کو دے دی، مگر چونکہ مولانا عبدالغفور صاحب سے میرا کوئی آج کا تعلق نہیں ہے، تقریباً 50 سال سے میں ان کو جانتا ہوں اور اس دور سے میں ان کو جانتا ہوں کہ جب وہ درسگاہ میں معلم کی حیثیت نہیں بلکہ متعلم کی حیثیت سے رہتے تھے. میں نے وہ دور بھی ان کا دیکھا، اور جب وہ درسگاہ کے بادشاہ بن کر ابھرے میں نے وہ دور بھی دیکھا، اور انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی. ہزاروں ہزار علماء مولانا عبدالغفور صاحب کے آج شاگرد موجود ہیں جو دین و سنیت کی آبیاری کر رہے ہیں، مسلک اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، اور ان کے تلامذہ یہاں بھی موجود ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی برکتیں اس علاقے کو نصیب فرمائے. مجھ سے کہا گیا کہ مرید ہونے کے لیے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مگر میں سوچتا یہ ہوں کہ اگر میں سلسلے کا کام کرنے لگ کے بیٹھ گیا تو کم سے کم 15 منٹ چلے جائیں گے. تو میں سوچتا یہ ہوں کہ جو لوگ مرید ہونے کے ارادے سے آئے ہیں، بس میں ان کو کلمہ پڑھوا دیتا ہوں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سلسلہ قادریہ کی، برکاتیہ کی، رضویہ کی، نوریہ کی، حمدیہ کی برکت نصیب فرمائے. میں پورے الفاظ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر پڑھواؤں گا.